اچھا مفتی صاحب، یہ بات ہو گئی اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن معاذ اللہ بعض لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اسی وقت مکمل ہو گیا، تو جو چیز 1400 سال پرانی ہے وہ یہ ماڈرن ڈے، ماڈرن ٹیکنالوجی، اس جدید دنیا کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتی ہے؟ تو اب اس دنیا میں وہ ضابطہ جو 1400 سال پہلے مکمل ہوا آج کیسے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اسلام کو پورا پڑھا نہیں ہوتا یا ڈاکٹر جوزف صاحب سے پڑھا ہوتا ہے، یعنی غیر مسلموں سے ہی پڑھا ہوتا ہے، تو پھر انہی کی نقطۂ نظر سے سارا دین سمجھ کے آگے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو پورے سوال کی بنیاد ہی گرا دی۔ تو اچھا، اب اس میں عرض یہ ہے، دیکھیں دین کی جو تعلیمات ہیں، آپ اس کے پہلے اگر آپ اس کی کوئی حد بندی کر لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ اگر اس کی تعلیمات کو اتنے شعبوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے، پھر ان شعبوں کی تعلیمات کو آپ دیکھ کر بتا دیں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو 1400 سال پہلے تو کارآمد تھی، آج کے زمانے میں کارآمد نہیں۔ بہت خوب۔ ٹھیک، اب دینی جو تعلیمات ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر عقائد آتے ہیں۔ جی، کائنات کا خالق کون ہے، اس خالق کی صفات کیا ہے، اس خالق نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے کیا طریقہ جو ہے اس نے چلایا، کیا طریقہ اس نے چلایا، پسند فرمایا، اس نے اپنے نبیوں کو کیا تعلیمات دے کے بھیجا، اس کا فرشتوں کا نظام کیا ہے، اس کا کائنات کا نظام کیا ہے۔ کچھ حصہ تو عقائد سے متعلق ہے۔ عقائد وہ قطعی حقائق ہوتے ہیں جن کو کبھی نہیں بدلنا ہوتا، جی ایسے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ حقیقت ہے کہ ہم زمین پہ ہی رہتے ہیں، جی، مریخ پہ نہیں رہتے۔ 1400 اب سال ایسا تو پہلے نہیں ہو بھی سکتا، اور آج بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج سے 2000 سال پہلے بولے یا 2000 سال ہو گئے ادھر ہی رہتے ہوئے، چلو کہیں اور چلتے ہیں، ایسا نہیں۔ کچھ ہوتے قطعی حقائق، قطعی حقائق کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یونیورسل ٹروتھ جنہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے تو ساری دنیا ہی مانتی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصے بعد کائنات کو بنانے والا بدل جائے، کائنات تو بن چکی، وجود میں آ چکی، جس نے اسے بنایا تو وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رازق ہے، وہی اس کا باری ہے، وہی اس کو بنانے والا ہے، ٹھیک؟ تو یہ تو ہیں وہ قطعی حقائق جنہیں عقائد کہا جاتا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل عقل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ اس میں ہو۔ اب اس کے بعد آ جاتی عبادات۔ عبادات ہیں بندے کا خدا سے جو ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے اس کے ذرائع۔ ہمارے دین کے اندر اس کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود پاک ہے، جنہیں ڈائریکٹ عبادت ہم کہتے ہیں۔ ان میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں جو ہے وہ سالوں کے فرق سے یا صدیوں کے فرق سے تبدیلی آنی چاہیے کہ نماز کے اندر تبدیلی آ جائے یا روزوں میں تبدیلی آ جائے؟ آج کے زمانے میں بھی 1.5 ارب مسلمان، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ان عبادات کو کر رہی ہے اور زندگی بھی اسی طرح گزار رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عبادات میں کسی نے بھی ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تو اگر 1.5 ارب دنیا کی آبادی کے کاموں میں ان چیزوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج بھی رکاوٹ ڈالنے والی نہیں ہیں، بلکہ جو اس کے ایکسٹرا فوائد ہیں وہ اس کے ساتھ علیحدہ حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے نماز ہی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کرتے تو 5 مرتبہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، 5 مرتبہ ہم اپنے ایک قسم کا مراقبہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، خشوع حاصل کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ہمارے بدن کی ایک ایکسرسائز بھی ہے، ہمارے دل و دماغ کی ایک ایکسرسائز بھی ہے، مراقبے میڈیٹیشن کی صورت میں، ٹھیک؟ روزہ ہے وہ ہمارے وجود کو فائدہ دینے والا ہے، حج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جس پہ دیگر ہزاروں اعمال کی بنیاد ہے، وہ اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے پہ تو ویسے ہی کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہاں جی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی حاجت نہیں، اگر اس کے اوپر کوئی کلام کرے تو پھر ہم اس کے اعتبار سے کلام کریں۔ اب اس کے بعد آ جاتی اخلاقیات۔ اخلاقیات 2 طرح کی ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اعتبار سے وہ اخلاقیات، ایک وہ اخلاقیات ہوتی ہیں جسے ہم مینرز ود ادر پیپل کہتے ہیں نا۔ اپنی ذات کی حد تک یہ ہے کہ بندہ، چونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا وہ ہے، لہٰذا اپنے محسن کا، اپنے منعم کا، نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ بھائی جو آپ کا بھلا کرے آپ اس کا شکریہ ادا کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکریہ ہے، ایک آدمی نے پانی بنا کے آپ کو نہیں دیا، کسی کولر سے ڈال کے آپ کو دیا، آپ بولتے تھینک یو، شکریہ،
تو اگر اس کا شکریہ ہے تو جس نے یہ پانی پیدا کیا اس خدا کا بھی شکریہ ہونا چاہیے. تو کچھ وہ ہیں جس کی بندے کی ذات سے تعلق ہے. اچھا مصیبت آئے تو واویلا کرنا، ساری دنیا کہتی ہے شور مچانے کا فائدہ نہیں ہوگا، قوت برداشت ہونی چاہیے، صبر اسی کا تو نام ہے. اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ توکل، تو جس کو خالق مانا، مالک مانا، جس کو مسبب الاسباب مانا، جب مسبب الاسباب مانا ہے تو اس کی فرع یہ ہے کہ اسی پہ بھروسہ بھی کیا جائے، اسباب کو پیدا کرنے والا وہ ہے. تو اخلاقیات کچھ وہ ہیں جو ذاتی ہیں، جس کا انسان کی ذات سے زیادہ تعلق اس کی ذات سے، دوسروں سے بھی ہے لیکن زیادہ تعلق اس کی ذات سے ہے. اس کے اندر بھی کسی کو تبادلے کی جو مشورہ دینے کی حاجت نہیں. اب اس کے بعد جو دوسروں کے ساتھ اخلاقیات، دوسروں کے ساتھ اخلاقیات کیا ہیں؟ آپ ملنساری سے پیش ہیں، آپ مسکرا کے ملیں، آپ محبت والا رویہ اختیار کریں، آپ چھوٹوں پہ شفقت کریں، آپ بڑوں کی عزت کریں، آپ اپنے ساتھ والوں کا ساتھ دیں، آپ غریب کی مدد کریں، آپ پریشان حال کی پریشانی دور کریں. ان میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام کرے گا؟ یہ تو وہ ہے کہ جن کو سارے مل ملا کے آج سمجھے، یا جن کو ہمیشہ مذاہب نے بیان کیا لیکن اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اسلام نے اس کو بیان کیا. تو یہ تو وہ آفاقی اخلاق ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی کوئی کلام کرے گا نہیں، اور اخلاقیات پر تو ویسے بھی کلام نہیں کیا جاتا. اس کی تو سارے ہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے انسان کے جو مالی معاملات ہیں. مالی معاملات کے اندر بہت سے احکام پھر وہی ہیں جن کے بارے میں کوئی ڈینائی نہیں کرے گا. آپ دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم پورا دیں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ڈنڈی نہ ماریں، گپے نہ ماریں، فون پہ نہ لگے رہیں، وقت نہ ضائع کریں، اپنے کام کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اس کام پہ رشوت نہ لیں. ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام کرے گا یار یہ کیوں بھائی 1400 سال ہو گئے اس بات پہ عمل کرتے ہوئے، کچھ تو بدلو؟ کوئی بھی بات نہیں کرے گا اس کے اوپر. اچھا پھر اس کے بعد بزنس ہے. بزنس کے اندر بھی یہی ہے، بھائی ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کم نہ تولو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہر کوئی تسلیم کرے گا. اب اس کے ساتھ شریعت کے کچھ وہ احکام اس کے ساتھ ہیں کہ جن کے بارے میں حکم جو ہے اس کی حکمتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے. اپنی لت اور بد عادت کی وجہ سے اگر کوئی ان کے بارے میں کہے کہ نہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے تو وہ جانتا وہ بھی ہے کہ حکم یہ درست ہے. مثال کے طور پہ کھانے پینے کے بارے میں دین نے ہمیں بہت سارے احکام دیے. اس کے اندر جیسے شراب مشہور زمانہ، شراب پینے سے دین نے منع کیا، اسلام نے منع کیا. اب اس کے اوپر یہ کہ یار وہ تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو، تو آج کے زمانے میں شراب سے منع. اگر آج کے زمانے میں شراب کی یوں اجازت ہونی چاہیے تو وہ جو پوری ایک لسٹ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو 37 امراض کے اندر مبتلا افراد ہیں نا یہ شراب نہ پیا کریں. جس کو کڈنی کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو لیور کا جگر کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو پیٹ کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو دماغ کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو گردوں کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو فلاں مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو جو سانس کے اندر پرابلم ہے وہ شراب نہ پیے، جس کو دم ہے وہ شراب نہ. تو یہ جو پوری 40 بیماریوں کی لسٹ کے ساتھ بیان کرتے ہو کہ شراب نہ پیو، تو اسلام نے پہلے کہا تھا شراب نہ پیو. ایک دوسرے نمبر پہ شراب کے ساتھ پھر ایک جو دوسری ہدایات کی لسٹ آتی ہے کہ جناب شراب پی کے ڈرائیونگ نہ کریں، شراب پی کے آپ کلاس کے اندر بچوں کو پڑھانے نہ پہنچ جائیں، شراب پی کے آپ فلاں کام نہ کریں، شراب پی کے آپ فلاں کام نہ کریں، شراب پی کے کوئی بندہ آفس رہے، شراب پی کے جہاز نہ اڑائیں. تو یہ جو پھر پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے دین اسلام نے پہلے کہہ دیا کہ شراب ہی نہ پیو. جب اتنے خبائث اور اتنے مفاسد اور اتنے مضار اور اتنے نقصانات ہیں اس کے، تو پھر اس کو پیو ہی نہیں، اس کے قریب ہی نہ جاؤ. جب پی کے دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو، نقصان پہنچا سکتے ہو، تو جس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، اگرچہ کچھ سرور ہے، اگرچہ کچھ مزہ ہے، اگرچہ کچھ فائدہ ہوتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب ہی کو حرام قرار دے دیا. تو یہ جو اس طرح کے احکام ہیں ان کے اندر بھی یہی معاملات ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر نت نئی چیزیں پیش آئیں، نت نئے مسائل پیش آ جائیں، کہ جیسے آج کے زمانے کے اندر سائنسی ایجادات ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہزاروں نئے مسائل پیش آتے ہیں جس کو روز مثلا ٹرین کے اندر نماز پڑھنی، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنی، اس کے بارے میں شریعت کے کیا کام ہے؟ کیونکہ دین اسلام نے جس نماز کا حکم دیا تھا وہ تھی جب ہم زمین پہ ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ہوا کے اندر پہنچ گئے تو اب نماز، اب قبلے کا رخ، اب اس کے ساتھ دیگر احکام، اس کا کیا کریں گے؟ اور اس طرح کے 20 احکام ہو سکتے. تو اس کے بارے میں دین اسلام نے بہت زبردست اور خوبصورت اصول دیے.
اور وہ اصول قرآن میں اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے. ائمہ مجتہدین نے انہی اصولوں کو بڑے خوبصورت جملوں کے اندر تبدیل کر دیا. بہت ساری چیزوں کے بارے میں دین نے یہ فرما دیا کہ بھائی اگر یہ کام کرنے ہیں تو اس کا دار و مدار تمہاری نیت پہ، اس کا دار و مدار تمہاری نیت پہ. اب یہ ایک اصول بنا دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. کسی جگہ یہ اصول بنا دیا کہ اگر دو مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو چھوٹی والی کو اختیار کر لو، بڑی والی کو چھوڑ دو. کسی جگہ فرمایا کہ اس کے اندر عمل کرنے میں اگر بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑے اور مشقت کا سامنا آ جائے تو اس کے اندر تخفیف آ جائے گی، اس کے اندر آسانی آ جائے گی. کسی جگہ فرمایا کہ دو میں سے ایک چیز حاصل کر سکتے ہو، ایک کم فائدے والی ایک زیادہ فائدے والی ہے تو زیادہ فائدے والی کو حاصل کرو. تو اب اس طرح کے اصول ہیں جو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا جو مجتہدین نے اصول بیان کیے المشقۃ تجلب التیسیر اذا ابتلی ببلیتین فاختار اہونہما. ان میں اکثر اصول وہ ہیں جسے دنیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. لا ضرر ولا ضرار، لا یضار کاتب ولا شہید. یہ وہ اصول ہیں جو دنیا کے اندر چلتے. دنیا کے نظاموں کی بنیاد بعض اوقات تو ہمارے دین اسلام کا ایک اصول ہے، دنیا کے نظاموں کی 90% بنیاد اس کے اوپر ہے. جیسے مثال کے طور پہ اصول یہ ہے کہ بھئی نہ کسی کو تکلیف دو نہ اٹھاؤ، نہ تکلیف دو نہ اٹھاؤ. اب اس اصول کے اوپر ہی ساری دنیا کی ٹریفک کا نظام ہے. اللہ بہت خوب. آپ ٹریفک کے ہزاروں رول جتنے بھی ہیں، ادھر مڑے ادھر نہ مڑے، اس لائٹ کے اوپر جناب کھڑے ہو جائیں، اس لائٹ کے اوپر سٹارٹ کر لیں، اس لائٹ کے اوپر چل پڑیں. یہ سارے کے سارے کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے اور آپ کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اسی طرح اور گلی محلے کے یہ بلدیاتی جو پورے سسٹم ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی نظام پر ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کا کوڑا جو ہے گھر سے ملبہ اٹھا کے باہر گلی میں نہیں پھینک سکتے. گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی تو تکلیف نہ دے، اور دوسرا آپ کو تکلیف دے تو آپ نہ اٹھائیں. آپ بھی جو ہے وہ بالکل قانون سے رابطہ کریں، اس تکلیف سے بچیں. تو ایسے اصول ہیں جو شریعت نے دیے. تو جن چیزوں کے بارے میں قرآن حدیث کے اندر کوئی واضح حکم نہیں ملتا، ان کے بارے میں قرآن و حدیث نے ہی ہمیں اصول دے دیے. ان اصولوں کی روشنی میں ان کا حل نکال لیا جاتا ہے.